اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 6 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ آج 7ویں آیت ہے جو بڑی زبردست معنوی اعتبار سے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن اس میں کچھ باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلے اس آیت کریمہ کے نزول کا پس منظر کیا بنتا ہے تو کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفت و شنید شروع کیے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جبکہ آپ کی کتاب قرآن مقدس میں ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے کلمہ ہیں، وروح منہ کہا گیا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، اور آقا جب خاموش ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے والا ہو۔ اس پر کئی حدیثیں شاہد ہیں، چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر اجازت چاہی کہ میں جاؤں مدینہ ہجرت کر کے، حضور نے فرمایا رک جاؤ۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رکنے کا حکم دیا، کیا آپ کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل فرمائے گا؟ آقا مسکرانے لگے۔ حضور تشریف لے گئے۔ کئی دن کے بعد دوپہر میں تشریف لائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے دوپہر کا وقت تھا، آواز لگائی اے ابو بکر باہر آؤ، سامان لے کر کے آؤ۔ ابو بکر باہر آئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا؟ جبکہ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ مدینہ لے کر کے جائیں، ہجرت کے موقع پہ لے کے جائیں۔ تو ابو بکر نے کہا حضور کیا وہی نازل ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فرمایا ابو بکر کیسے معلوم ہوا؟ کہا صحبہ آپ کا صحابی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ کا صحابی، بخاری کی حدیث ہے۔ تو حضور خاموش رہتے ہیں یا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں یا کسی چیز سے کبھی کبھی روکتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آنے والا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے پوری آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قرآن مقدس کے اندر 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم ہے یہ اصل ہے، اور ایک متشابہ ہے۔ متشابہ جن کا معنی واضح نہیں ہو پاتا، متشابہ ہیں۔ تو ہمارا ایمان تو سب پر ہے، تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی طرف سے روح ہے، یہ متشابہ ہے، لہٰذا اس سے یہ مطلب مت نکالو کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک قول ہو گیا نزول کا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ علم عدد کا وجود۔ دیکھیے سارا علم اللہ تعالیٰ نے تو ابو البشر آدم علیہ السلام کو عطا ہی فرمایا ہے۔ ہر زبان آدم علیہ السلام کی زبان ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر زبان اللہ نے سکھایا نا۔ یہ اور بات ہے کہ آقا نے عربی کو پسند فرمایا، اور اللہ نے بھی عربی کو پسند فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان چاہے کوئی بھی زبان بولتا رہا ہو، قبر میں جب جائے گا تو سوال عربی میں ہوں گے، وہ عربی سمجھے گا بھی اور عربی میں جواب بھی دے گا۔ جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی عربی میں گفتگو ہوگی۔ سمجھا نہیں؟ عربی کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا عربی سے محبت کرو، عرب سے 3 وجہ سے، میں عربی، قرآن عربی، اہل جنت کی زبان عربی۔ در منصور کی پہلی حدیث ہے جی۔ تو علم ادب اس کا ثبوت بھی اس سے ہوتا ہے۔ ابھی علم ادب میں تعبیر جو لکھتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس کا بھی جواب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایک یہودی کا بڑا عالم، یہودیوں کا بڑا عالم جس کو ابو یاسر ابن اخطب کہا جاتا ہے، یہ اپنی جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو سن کر کے گزر گیا اپنے بھائی کو بلایا جس کا نام حیی تھا، حیی ابن اخطب۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی شخص کعب ابن اشرف کو لے کے آیا۔ سب یہودیوں کو بڑے بڑے عالم آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے گفت و شنید شروع کیے۔ ان لوگوں نے کہا آپ کہتے ہو کہ اسلام قبول کرو، میرا دین قبول کر لو۔ ارے آپ کے دین کی عمر کتنی ہے؟ 71 سال۔
71 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کیسے بولنا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ تو کہا آپ نے پڑھا نا الف لام میم، الف کا 1، لام کا 30، میم کا 40، 71 ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اچھا علم عدد کا ظہور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ثبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا علم عدد کا ثبوت قرآن سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا۔ اب دیکھو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ ایسے بول رہا ہے تو معلوم ہے جیسے کو تیسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ آقا نے تلاوت کی الف لام میم را، الف لام میم صاد، یاسین، طاسین، نون، کاف یا عین صاد۔ حضور تلاوت کرنے لگے، یہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے تو کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کتنے سال اسلام رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نازل فرما کر کہ کچھ آیتیں بالکل واضح ہے، محکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، محکم ہے، آتوا الزکاۃ، زکات دو، محکم ہے، لیکن الف لام میم، الف لام میم را یہ سب متشابہ ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راز کی باتیں رکھی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اچھا یہی سے کلیئر ہو گیا علم عدد کا ثبوت ہوا کہ نہیں؟ اچھا حضور نے رد کیا اس کا کہ علم عدد کو برحق مانا۔ اب بتائیں بھائی علم عدد کو برحق مانا کہ نہیں مانا؟ اگر رد کر دیتے تو حضور کہتے غلط تو سمجھ رہا ہے، لیکن حضور نے اس کے سمجھنے کو رد فرمایا کہ تو نے غلط سمجھا، لیکن علم عدد کا رد نہیں فرمایا، علم عدد کا رد نہیں فرمایا۔ جب علم عدد تو اس نے گفتگو کی تو آقا علیہ السلام نے قرآن کی وہی آیتیں پیش کی جس سے علم عدد کا اور زیادہ اظہار ہو رہا تھا، ثبوت ہو رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا، اور قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو سکتا ہے نا، ہر زبان میں ہو سکتا ہے، مراٹھی میں ہو سکتا ہے، فارسی میں ہو سکتا ہے، عربی میں عربی کا یا تفسیر، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر زبان میں علم عدد میں ترجمہ کیسے کریں؟ تو کہا جو علم عدد کا ماہر ہے الف لام میم کا کیسے نکالے گا؟ الف کا 1، لام کا 30، میم کا 40، تو الف لام میم۔ اب کوئی اگر گونگا آدمی ہے اس کو پڑھانا ہے الف لام میم تو کیسے پڑھائیں؟ تو بولو 1، ایسے کرو سمجھ جائے گا الف، اور فٹاک سے 30 دکھاؤ سمجھ جائے گا کیا ہے لام، فٹاک سے 40 دکھاؤ میم، سمجھ میں آیا؟ تو قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں ہو سکتا ہے، علم عدد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور فقہاء فرماتے ہیں اجماعی مسئلہ، اجماعی مسئلہ، ہر مکتبہ فکر کے علماء فرماتے ہیں جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم قرآن کے ترجمے کا ہوا کرتا ہے۔ تو جب قرآن کا ترجمہ اردو فارسی میں ہو جائے تو وہ قابل تعظیم ہے، اس کا وہی معاملہ ہے جو قرآن کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہا علم عدد میں ترجمہ ہو جائے تو کہا علم عدد کا ترجمہ کہاں ملتا ہے؟ کہا جو تعویذ کے ماہر محدثین وہ لوگ وہی تو کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اچھا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرما دیتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ایک جگہ فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اتارا ہے، انا انزلنا ہم نے اتارا ہے، یہی فرما دیتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو اتارا۔ فرق سمجھنا، اپنی طاقت کو پہلے اللہ نے فرمایا، وہ ہے جس نے اتارا۔ ارے بھائی مخلوق کے پاس خالق کا کچھ آ جائے تو یہ خالق کی قدرت کا کمال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ خالق کی قدرت کا کمال ہے کہ اپنے پاس سے جو خالق ہے مخلوق کے پاس بھیجا، تو قدرت کا کمال ہے نا، تو اللہ کی قدرت دکھائے گئی۔ تو قدرت دکھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تم عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدائش پہ پریشان ہو؟ ارے دیکھو قرآن جو آسمانی کتاب ہے یہ خالق کے پاس سے مخلوق کے پاس آئی ہے، یہ کتاب خالق کے پاس سے مخلوق کے پاس آئی، یہ قادر مطلق ہے۔ جب وہ اتنا قادر ہے تو بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ وہ ہے جس نے اتار دیا آپ پر کتاب۔ اچھا انزلہ بتا چکا ہوں اس سے پہلے، انزلہ اکٹھا اتارنا، اور وہ ہے جس نے اکٹھا اتارا۔ تو قرآن اکٹھا اترا کہ 23.5 سال؟
تو آپ کہیں گے شب قدر آسمان دنیا پر جب یہ اترا تو اکٹھا اترا، پھر آسمان دنیا سے دھیرے 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 ضرورت اور مصلحت کے حساب سے اترتا رہا، ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں جبرائیل حضور کے پاس آتے تو حضور جبرائیل کو قرآن سناتے، جبرائیل حضور کو قرآن سنا دیا کرتے تھے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جبرائیل کو حضور قرآن سناتے اور جبرائیل حضور کو قرآن سناتے، دورہ قرآن چلا کرتا تھا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے نا؟ تو وہ ہے جس نے بند کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے، دور سنایا کرتے تھے، اور جبرائیل آقا علیہ السلام کو قرآن سناتے، ہے نا؟ تو اللہ وہ ہے جس نے اتار دیا آپ پر کتاب کو۔ اب دو سوال پیدا ہوتے، اتار دیا کس کو اتارا؟ کتاب کو، اور کس پہ اتارا؟ محبوب پر۔ ساری دنیا میں اندھیرا، کہیں علم سے خالی، اور جہاں علم نہیں وہاں اندھیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیری دنیا میں دو نور بھیجے، ایک نور خود مصطفیٰ کی ذات، دوسرا نور قرآن مقدس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے یہ اندھیری دنیا کو روشنی عطا کرنے کے لیے پہلے محبوب کو بھیجا جس سے اجالا ہو گیا، اب اجالے کو بڑھانے کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرما دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہا گیا وہ ہے جس نے اتارا آپ پر کتاب کو۔ ارے قرآن ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا نا، کتاب کہہ کے شان بتائی گئی کہ نام تو کتاب ہے لیکن معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو محبوب پہ اتری ہے۔ جی اب اس کتاب کی شان مکمل قرآن مقدس مراد ہے۔ اب ایک چیز اور دماغ میں بات رہتی ہے کہ ایمان ہمارا کبھی کبھی بحث ہونے لگتی ہے، تو کوئی بولتا ہے ہم کو قرآن سے دلیل دو، کوئی بولتا ہے ہم کو نہیں بخاری سے دلیل دو، کوئی بولتا ہے مسلم سے دلیل دو۔ مطلب حدیث لے کے آؤ، صحیح حدیث، تب بھی پریشان نہیں اس سے نہیں اس سے لاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس چیز پہ ہے، ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ تو شروع میں پڑھے سورہ بقرہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، ارے ایمان والوں کا ایمان اس پہ ہے جو محبوب آپ پر اتارا گیا ہے۔ تو محبوب پہ جو اتارا گیا اس پہ ایمان ہے، وہ دلیل ہے۔ محبوب پہ کبھی تلاوت کی جانے والی آیتیں آ گئی تو انہیں قرآن کہا گیا، اور جو غیر تلاوت کرنے والا معاملہ ہے تو حدیث رسول کہا گیا۔ یہ تو نہیں کہا گیا بخاری سے لاؤ مسلم سے لاؤ، یہ کہا گیا کہ محبوب پہ جو اترا، اب وہ چاہے قرآن کی آیت ہو اور چاہے حدیث ہو اور چاہے مصطفیٰ کا کردار ہو، چاہے مصطفیٰ کا کردار ہو۔ جی یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ابھی کچھ ایسی بھی ہمارے درمیان جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا سورہ فرقان کے اندر مومنوں کی صفت بتائی گئی ہے، تو جو اوصاف بتائے گئے اس میں داڑھی کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو میرے پاس یہ سوال آیا تو دماغ میں بات ہے، صحیح بات ہے، مومنوں کا اوصاف قرآن میں بتائے گئے، تو اس پہ چند معروضات میرے۔ پہلا یہ کہ قرآن مقدس میں جو مومن کے اوصاف بتائے گئے تو خالی اتنے ہی ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اتنے ہی ہے یا اس سے زیادہ؟ دوسرا سوال، قرآن کو مصطفیٰ سے زیادہ کس نے سمجھا ہے؟ ارے بولو بھائی، صحیح ہے نا؟ آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، مصطفیٰ نے سمجھا، تو کہا مصطفیٰ نے سمجھا، تو اب ہم قول کہیں گے آپ قرآن میں اتنے اوصاف داڑھی نہیں ہے تو مصطفیٰ نے داڑھی کہہ رکھی؟ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہیں تو ان کو بڑھانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو خالی اتنا محدود کر کے آپ پھنس جائیں گے، لیکن قرآن پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ اللہ دنیا میں بچائے گا، قبر میں بھی اور آخرت میں بچا لے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محبوب جو آپ پہ اتارا گیا، ہمارا ایمان ان تمام باتوں پر ہے، اب وہ چاہے کتاب قرآن مقدس کے اندر ہو، چاہے آپ کی حدیث ہو اور چاہے آپ کا کردار ہو، سب پر ہمارا ایمان۔ سمجھ میں آئے گی نہیں؟ جی مومن کا صاف یہی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اتارا گیا، چاہے قرآن مقدس ہو، چاہے حدیث ہو، چاہے کردار ہو، ان تمام طریقوں پر عمل کرے
تو مکمل ایمان والا بنے گا جا کے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ محکم آیت ہیں. محکم کا معنی ہوتا ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو، اس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، بالکل واضح ہو. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لوگ آج اس لیے پریشان ہیں، قائم کرنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا نہیں. پاگلوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کنٹینیو پڑھنے کو قائم کرنا کہتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ بہت آسان ہے سمجھانا، دیوار تھوڑی سی بنا کے چھوڑ دو، آگے کیا ہوگا آپ سمجھ رہے ہو. لیکن کنٹینیو ہوگا رکھو تو دیوار قائم ہو جائے گی. تو بتایا چھوڑ پکڑ مت کرو، کنٹینیو پڑھو. اور کنٹینیو پڑھنے کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے. صبر ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. بالکل واضح محکم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں کچھ محکم ہے. قل ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہے، وہی اصل کتاب. مسائل انہی سے نکلتے ہیں. ام کا معنی ہوتا ہے ماں، لیکن یہاں ام سے مراد وہ جس کی طرف رجوع کیا جائے. کبھی کبھی کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے نا، آدمی ان سے مشورہ لیتا ہے، ان سے مشورہ لیتا ہے، رجوع کرتا ہے. اس کو بولتے ہیں رجوع کرنا. تو یہی ام الکتاب ہے کہ مسئلہ آپ نے بتایا اور کوئی آپ سے پوچھے کہاں سے لائے، تو کہا ان پہ آ جاؤ، محکم کی طرف رجوع کرو اور بتاؤ، کیونکہ وہ ام الکتاب ہے. کتاب میں وہ باتیں جن کی طرف رجوع کیا جائے. سمجھ رہے نا؟ ام کا معنی کیا؟ جس کی طرف کیا کیا جائے؟ رجوع. اصل وہ جس کی طرف رجوع کا. آدمی کہیں بھی چلا جائے لوٹ کے اپنی اصل کی طرف ہی آئے گا. بولتے نا اپنی اصلیت دکھا دی، ہے نا؟ سمجھ میں آیا نا؟ اپنی اصلیت دکھا دی. تو یہی ہے اصل جس کی طرف لوٹ کر کے آدمی آ جائے. الحمدللہ مسلمان کی اصل یہ ہے کہ وہ لوٹ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا گھر وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ رہنے کا حکم دیا. اصل ہے تو کام بھی اصل جیسا ہی کرنا پڑے گا. اب قرآن مکہ مکرمہ کو بھی ام القریٰ کہا جاتا ہے. ام مانے ماں، اصل. قریٰ یہ قریہ کی جمع ہے. بولتے نا بستی بستی، قریہ قریہ. تو قریہ مانے گاؤں، کھیڑا. اور قریٰ اسی کی جمع ہے، گاؤں کی ماں. مسئلہ کیا تھا؟ پورا پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو نہیں بنایا تھا، پانی بالکل لیول تھا، لیول. اس پہ ایک بلبلا جھاگ نکلا. اب لیول میں جو جھاگ نکلے تو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے نا، وہ حصہ ابھر گیا. تو جو حصہ ابھر جائے اس کو بولتے ہیں کاپ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھو پاؤں میں، اس کو کاپ کہا جاتا ہے، اس کو کاپ کہا جاتا ہے. کیوں؟ لیول میں ابھرے ہوئے ہیں. سمجھ میں آیا نا؟ تو پانی لیول تھا، ایک بلبلا جھاگ آیا تو ابھر گیا، اور جب ابھر گیا تو اس کا نام ہی کعبہ پڑ گیا. اس کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ کعبہ پڑ گیا. اور پھر اسی بلبلے کو اللہ تعالیٰ نے خشکی اور مٹی کی شکل عطا فرمائی. تو سب سے پہلے وہاں پہ معاملہ ہوا، پھر وہ خشکی الگ الگ علاقوں میں پہنچی. پھر اس کے بعد گاؤں وجود میں آئے. جب گاؤں وجود میں آئے تو بنیاد کون ہے؟ کعبہ ہے نا. تو کہا سارے گاؤں کی ماں ہے، سارے گاؤں کی اصل ہے، سارے کھیڑوں کی اصل ہے. کہا کون؟ کہا کعبہ. تو کہا اس کا نام کہا ام القریٰ. کیا ہے؟ ام القریٰ. اب یہ کسی میں ایک نکتہ لے لو عقیدے کی بات. لوگ امی کا ترجمہ ہمارے یہاں بولتے ہیں ان پڑھ. معاذ اللہ، جو امی کا ترجمہ ان پڑھ کرے اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اس سے بڑا ان پڑھ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اپنے یہاں کے رہنے والوں کیا کہیں گے؟ مالیگاؤں، وہ مالک. ایسے ہی ہے نا. اور ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی، عربی بولیں گے ہندی، ہے نا. اور عرب کے رہنے والے کو، مکے میں رہنے والے کو، مدینے میں رہنے والے کو، ام القریٰ کے رہنے والے کو امی، ام القریٰ کے رہنے والے کو امی. تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک امی ہے. امی کا ترجمہ ان پڑھ، یہ ان پڑھ کرتا ہے. اور جو پڑھا لکھا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یا نسبت کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تو مکی ہوئے، تو مکے کا نام ام القریٰ ہے. تو ام القریٰ کے رہنے والا امی ہوا کرتا ہے. کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ سمجھ میں آیا نا؟ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اس کو بھی کہا گیا کیونکہ سارا خلاصہ وہی ہے، سارا خلاصہ وہی ہے. جی تو ام الکتاب سمجھ میں آ گئی بات ایک دم. تو جو محکم ہے ایک دم کلیئر ہے، وہاں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ،
اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. متشابہ وہ کہ معنی واضح نہ ہو پائے، ہر آدمی کے لیے واضح نہیں ہو پاتا. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. متشابہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے کیا؟ تو ہمارے ہاں جو زیادہ حدیث کے بارے میں باتیں کرتا ہے وہ گمراہ ہو گیا. کیوں؟ بولے اللہ کا ہاتھ ہے، ماشاء اللہ. تو متشابہ ہے، یہ صحیح تعویل کرنی پڑے گی ورنہ ہمارا ایمان ہے اس پہ. اگر یہ اس کے آگے بات مراد کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلح حدیبیہ کے موقع پر گفت و شنید کی غرض سے بھیجا تھا مکے کے اندر. آپ تشریف لے گئے، مکے والوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں، طواف کر لیں آئے ہیں، تو کہا نہیں، میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا. ادھر ہوا اڑ گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. مصطفیٰ کو تو سب معلوم ہے، تبھی تو آقا بیعت لے رہے ہیں درخت کے نیچے، ہاتھ رکھا، سب نے ہاتھ رکھنا شروع کر دیا. حضور نے آخر میں اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا عثمان غنی کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. معلوم نہ ہوتا تو کیسے بولتے عثمان کا ہاتھ ہے، لیکن معلوم تھا کہ عثمان ہیں. جب ہیں تو ان کی طرف سے ہاتھ ہونا چاہیے نا، تو ہاتھ اپنا رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نے عثمان غنی کا ہاتھ رکھا نا، لیکن ہاتھ تو آپ کا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب میرا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ آپ کی جماعت پر ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک یہ تو کلیئر ہو جا رہا ہے معاملہ اپنے محبوب کی ہاتھ کی عظمت بتانے کے لیے. اور جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا اسی ہاتھ کے اشارے تو سورج کو ٹکڑے اور چاند کو ٹکڑے ہوا ہے، اسی ہاتھ کے اشارے سے نہ سورج واپس آیا ہے، اسی ہاتھ کو رکھ دیا مصطفیٰ نے تو چشمے بہے ہیں نا، اسی ہاتھ کو رکھا ہے مصطفیٰ پیارے نے جہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا نشان بنایا ہے نا. اب یہ اور بات یہ عظمت اور شان بتانے کے لیے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے روح اللہ، اللہ کی روح. اللہ کی روح بھی ہے، روح تو فانی آنی جانی، اللہ کی روح تو سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو مطلب عظمت بتانے کے لیے کہ ایسی روح کہ اللہ نے سب کو روح دی، لیکن یہ اسپیشل روح ہے. گھر تو سب اللہ کے، لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کا، اس کی عظمت بتانے کے لیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس کو بولتے ہیں بلاغت کی زبان میں اضافت تشریفی. شرافت سے تشریفی، تشریف بولتے ہیں نا، تشریف، اضافت تشریفی اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ، تو ہاتھ اب ایک اس کی تعویل بھی ہوتی ہے. کیا تعویل ہوتی ہے؟ کہا جب کوئی بڑا ہوتا ہے چھوٹوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا بولتا ہے؟ گھبراتے کیوں؟ جاؤ مقابلہ کرو، جاؤ مقابلہ کرو. ڈرتے کیوں؟ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے. تو کیا مطلب ہے؟ وہ آ کے ہاتھ رکھا ہوا ہے، دھوپ نہیں لگے گی، کچھ اگر ڈالا جائے گا نہیں لگیں گے، نہیں. مطلب کیا ہے؟ ٹینشن مت لو یار، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، میرا مکمل سپورٹ تمہارے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کیوں ٹینشن آپ کے محبوب لے رہے ہیں، پیارے لے رہے ہیں. محبوب آپ نے پیاروں سے کہہ دو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا ہاتھ تو ان کے اوپر ہے. مطلب ٹینشن نہ لو، اللہ کا سپورٹ ہے، مکمل مدد ہے. جی. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہ. تو متشابہ کے بارے میں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے اس کے معاملے میں 3 مذہب آتے ہیں، ایک اسلم، ایک سالم، اور ایک کیا ہے؟ زائغ، فتنہ پروروں کا مذہب. بتا چکا ہوں ہے نا. فتنہ پرور ایسا مطلب بتائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ ثابت کرنا قرآن و حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ جی. اب کہنا کہ 71 سالی اسلام رہے گا قرآن حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو متشابہ ہے، مطلب غلط نکال رہے. تو یہ فتنہ پروروں کا مذہب ہے، اس کو بولتے ہیں مذہب زائغ. زیغ سے زیغ میں ٹیڑھا پن، کجراؤ. اور ایک مذہب اسلم ہے، اس کا مطلب صرف اللہ اس کے رسول کو معلوم، بس اللہ اس کے رسول. ایک مذہب سالم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو بتایا ہی، لیکن محبوب کے محبوبوں کو بھی بتایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے میں بھی جانتا ہوں متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں نہ جانے کہ دعائیں مصطفیٰ کی برکت ہے. اے اللہ، یہ بڑی پیاری روایت ہے شعب الایمان کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
شعب الایمان کتاب و تعظیم النبی کے اندر کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے یہاں رات گزارنے کی نیت سے پہنچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قصہ گزرنے کے بعد اٹھے, وضو کیا, میں بھی اٹھا, میں نے بھی وضو کیا. آقا علیہ السلام نماز پڑھنے لگے. بتاتے ہیں آتے عبداللہ ابن عباس نے پیچھے کھڑا ہو گیا حضور کے. اب پیچھے ہم لوگ ہوں تو کیا ہو رہا نہیں دکھائی دے, کیونکہ ہم ہیں جو بہت کم ہیں, وہ مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ نے سب عطا کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا پیچھے کھڑے ہوئے فوراً ہاتھ ڈالا, برابر پلا کھڑا کر دیا نماز کے اندر ہے. پھر وہ پیچھے چلے گئے نماز میں, 3 بار حضور نے کیا. نماز پھر مکمل کی. نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ کیا بات ہے, میں تم کو اپنے برابر میں کھڑا کر رہا تھا اور تو نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے ہو جا رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا ينبغي لأحد ان يصلي حذاك وانت رسول اللہ, کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کی برابری میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے, کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہے. سمجھے نا, اللہ کے رسول ہے. معلوم یہ ہوا صحابہ نے نماز میں مصطفیٰ کتنی تعظیم کی. ہاں تعظیم کی کہ نہیں کی. اب اگر کوئی اس کے خلاف نتیجہ بنائے, نظریہ بنائے, تو سمجھ لینا کہ صحابہ سے ہٹی ہوئی جماعت ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں. جی حضور اتنے خوش ہوئے کہ آقا علیہ السلام نے فوراً ہاتھ اٹھا دی اور دعا کرتے, اللہ, وہی ہاتھ جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے, وہی ہاتھ سے دعا اٹھا دیا اور دعا کرے, اللہم فقہہ الکتاب, اے اللہ یہ میرا عبداللہ میرے چچا کا لڑکا ہے, اس کو اپنی کتاب قرآن مقدس کی مکمل سمجھ عطا فرما. سمجھ رہے نا, ادب کی برکت ہے, سمجھ ملی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں, ادب کی برکت ہے, مصطفیٰ کی دعا کی برکت ہے. تو فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور کئی ان کے شاگرد امام مجاہد فرماتے ہیں مجھے بھی معلوم ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ان کے شاگرد, ظاہر سی بات ہے جب استاد اتنا دمدار ہو تو شاگرد دمدار ہوتے ہیں, اور جب استاد ڈھلا ہوتا ہے تب سمجھ سکتے ہیں آپ. جی اس کو کافی ٹیچر لوگ ہیں. جی تو اب مذہب زائغ, مذہب اسلام, مذہب صالح, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, رہ گئے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, شرارت ہے, فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. تو کیا کریں, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمیشہ, بابائی کی باتیں کرتے ہیں ہمیشہ, یتبعون ہمیشہ اسی کے چکر میں رہتے ہیں جو متشابہ ہے, ہمیشہ اس کے چکر میں پریشان رہتے ہیں. کیوں؟ فتنہ چاہتے ہوئے کہ قوم میں فتنہ ہو جائے, انتشار پھیل جائے. وہ ابتغاء تعویلی, اور تعویل کے چکر میں کہ میں اس کا مطلب بتا کے لوگوں کو خوش کروں. ہمارے عجیب و غریب مطلب بتاتے ہیں. جو حدیث واقعہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے, تو یہ نالائق لوگ دوسرا ترجمہ بھی بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں کہ ایک صحابی آئے, حالانکہ حدیث ثابت کرنے کے لیے ان کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا, اور میرے خیال سے سوئی کی نوک سے اونٹ تو نکل جائے بالفرض, لیکن یہ حدیث نہیں لا پائیں گے. سمجھ آئے کہ نہیں. تو یہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ایک مرتبہ آئے کچھ لوگ حضور کے پاس اور فرمایا, عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. تو حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی تھی, تو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو کیا بتایا, مطلب حضرت فاطمہ کو آنکھ کی ٹھنڈک اور نماز میں. ارے بھائی وہ بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہے, لیکن حضور نے مطلق فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے, میرے سکون میرا کہاں ہے, نماز میں. تو امتی اگر مجھے سکون پہچانا چاہتا ہے نماز پڑھے. اب بیٹی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا یار, اور ایسی بیٹی, سبحان اللہ, ایسی بیٹی جس کی عصمت و پارسائی اور حیا کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے. جی بہرحال تو فتنہ چاہتے ہوئے تعویل, زبردستی کی تعویل. جی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, حضرت امام شافعی کے قول پہ وقف کر رہا ہوں, اور اس کی تعبیر صرف اللہ ہی جانتا ہے. یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے. امام اعظم کیا ہے, وقف نہیں, آگے بڑھیں گے. کیسے کریں گے, وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور اس کی تعبیر اللہ جانتا ہے, اور وہ لوگ جن کو علم اللہ نے گہرائی عطا فرمائی ہے. جن کو علم کیا عطا فرمائی ہے, گہرائی. اسی لیے 26ویں پارے کی جو آیت ہے لوگ ترجمہ نہیں صحیح کر پائے. ایسے ارے لے لو آسان لفظوں سے جانے کے لیے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تو لوگوں نے ترجمہ کیا کیا, وَوَجَدَ, مانے اور, وجدہ مانے پایا, اس نے پایا, تھرڈ پرسن ہے. اور جو
سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نے پایا. آبجیکٹ کا آپ کو حالت کیا تھی؟ غالن. غال کا معنی کئی ہوتے ہیں. ایک غال کا معنی ہوتا ہے گمراہ. ایک دال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پانا. فہدا تو راستہ دینا، راستہ دیا. تو لوگوں نے کیا ترجمہ کیا کہ اور اس نے آپ کو گمراہ پایا، ماشاء اللہ، تو ہدایت دی. حضور گمراہ ہوں گے تو پھر مسئلہ ہی ہو جائے گا یار، راست پہ کون آئے گا؟ تو اب جو راسخ فی العلم ہے، جن کو علم میں اللہ نے مہارت عطا فرمائی ہے، اور وہ کون ہے؟ ماضی قریب میں امام احمد رضا کی ذات ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ غالن کا معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. تو مصطفیٰ کی شان یہ کہ اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب وجدک غالا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا خود رفتہ پایا. فہدا تو اپنی راہ دے دی کہ معراج کی رات بلا کے اپنا جلوہ دکھا دیا. سمجھ ہے کہ نہیں؟ اس راسخ فی العلم ہے، علم کی گہرائی اور مہارت جو رکھتے ہیں فٹافٹ سمجھا لیں گے. اور ویسے ہی 26ویں پارے میں بتایا نا کہ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. حالانکہ اس پہ غور کریں گے معاملہ ایک دم کلیئر ہے یار. صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ آئیے نا، صلح ہو گئی، حضور جانے لگے صحابہ کے ساتھ. تو صحابہ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ تو شکست ہے، ان کی ہر بات مان لی گئی، شکست ہے، ہر بات مان لی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل پر میں اس کو شکست مت کہو. اصل فتح یہ نہیں ہے کہ زمین قبضے میں آئے، علاقہ قبضے میں آئے. اصل فتح یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت ہو جائے. اور میرے محبوب نے جو باتیں مانی ہیں اس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. کیوں؟ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو الزام لگاتے تھے کہ جادوگر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو الزام لگاتے تھے شاعر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو الزام لگاتے تھے کاہن ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے بات سنو گے جھگڑا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کے دل اب فتح ہو گئے. کیوں؟ اب جتنے بھی الزام لگاتے تھے یہ لوگ لیغفر لک، یغفر مانے مٹانا، تاکہ اللہ مٹا دے آپ کے لیے اگلے پچھلے جو بھی ان لوگوں کے الزامات تھے. سبحان اللہ. تو ضم کے معنی الزام، جو بھی الزام ان لوگوں نے لگایا تھا صلح حدیبیہ میں آپ نے ان کی باتیں مان کر سارے الزامات کو آپ کے ذریعے سے ہم نے ختم فرما دیا ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ تو جو علم میں گہرائی رکھتا ہے فٹافٹ سمجھتا ہے، اور جو پاگل قسم کا آدمی ہے پاگل پنتی کرتا ہے. سمجھ ہے کہ نہیں؟ جی. پھر بھی راسخ فی العلم کہتے ہیں بتانے کے بعد اللہ ہی حقیقت میں جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب، یہ کہتے ہیں نا اللہ ہی بہتر جانے. کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں ہمارا ہے ایمان اس پہ، کل من عند ربنا، سب کا سب میرے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. کہ عقل مند جو ہے نصیحت حاصل کرتا ہے کہ کہے کہ بھائی کیا مطلب ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول جانے، ہمارا ایمان ہے اس پر. عقل مند نصیحت حاصل کرتا ہے، بتاتا ہے، اور پھر نصیحت حاصل کر کے کیا دعا کرتا ہے، انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ